اور 11 ستمبر 2001 یہ صبح کا وقت تھا جب ہر طرف روزمرہ کی طرح کام جاری تھے، جب اچانک پرسکون فضا میں ایک زوردار آواز سنی گئی۔ یہ آواز ایک پلین کریش کی تھی جو ایک بلڈنگ سے ٹکرایا تھا، اور یہ بلڈنگ کوئی عام بلڈنگ نہیں بلکہ ٹوئن ٹاور تھا۔ اس آواز کے 17 منٹ بعد ایک اور پلین ٹوئن ٹاور کی دوسری بلڈنگ سے ٹکراتے ہوئے دیکھا گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ ٹاور آگ کی لپیٹ میں تھا، ہر طرف چیخو پکار تھی اور اچانک 110 منزلہ ٹاور زمین بوس ہو چکے تھے۔ دراصل 4 پیسنجر پلین ہائی جیک کیے گئے تھے۔ ان پیسنجر پلینز میں ٹوٹل 19 ہائی جیکرز تھے، اور ہر پلین میں 4 سے 5 ہائی جیکرز بھی سوار تھے، جنہوں نے ٹیک آف کے کچھ ٹائم بعد ہی پائلٹس کو گن دکھا کر سائڈ کر دیا تھا اور خود پلین ہائی جیک کرتے ہوئے ان کا رخ موڑ کر اپنے ٹارگٹ پر لے گئے تھے۔ ان میں سے 2 ٹوئن ٹاور اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرائے تھے۔ ٹوئن ٹاور نیو یارک امریکہ کی ایک طرح سے شان تھے، کیونکہ ایک ٹائم پر ٹوئن ٹاور کا نام ٹاپ ٹالسٹ بلڈنگ یعنی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگز میں ہوتا تھا۔ تیسرا پلین پینٹاگون یعنی واشنگٹن ڈی سی سے باہر کریش ہوا تھا۔ اس کریش میں بھی کئی جانوں کا نقصان ہوا تھا۔ چوتھا جہاز بھی ہائی جیک ہوا تھا، مگر تب تک اس جہاز میں بیٹھے پیسنجرز کو اپنے فون کے ذریعے ساری صورتحال کی خبر مل چکی تھی۔ ان کے پاس 2 آپشنز تھے، یا تو خاموشی سے ہائی جیکرز کو اپنے سامنے پلین ہائی جیک کرتا دیکھتے یا اٹھ کر ان کا مقابلہ کرتے۔ ان پیسنجرز نے ہمت دکھائی اور اٹھ کر مقابلہ کرنے کو ترجیح دی۔ اس کے بعد کی ساری صورتحال کا پراپر ریکارڈ نہیں ہے، کیونکہ ایگزیکٹ کیا ہوا کسی کو نہیں معلوم، مگر پلین نے ان کی آوازیں ریکارڈ ہوئی تھی جن میں ان کے لڑنے کی آوازیں صاف سنائی دیتی تھی۔ وہ جہاز ایک فیلڈ یعنی کھیت میں جا گرا تھا، اور ان پیسنجر کی ہمت کی وجہ سے کئی اور جانیں بچ گئی۔ اس حادثے میں اپروکسیمیٹلی 2977 لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، یہاں تک کہ ایک 2.5 سال کی معصوم بچی بھی جان بحق ہو گئی۔ اس واقعے کی خبر آگ کی طرح پھیلی تھی، ہر چینل پر یہی مناظر دکھائے جا رہے۔ اس وقت US پریزیڈنٹ جارج W بش ایک اسکول کے وزٹ پر تھے اور بچوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اس وقت چیف آف سٹاف نے ان کے کان میں آ کر خبر دی کہ امریکہ از انڈر اٹیک۔ توقعات سے برعکس پریزیڈنٹ جارج وہیں پر بیٹھے رہے جیسے انہیں اس بات کا علم ہی نہ ہو۔ تقریباً مزید 6 منٹ اسکول میں بچوں کے ساتھ گزارنے کے بعد پریزیڈنٹ جارج باہر نکلے۔ پریزیڈنٹ جارج کے فوراً معاملے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے اس کے خلاف فوراً قدم نہ اٹھانے پر ان کو کرٹیسائز بھی کیا گیا، اور کچھ لوگوں نے اسے ان کی حکمت عملی بھی کہا۔ امریکہ نے اس معاملے کا ذمہ دار القاعدہ کو ٹھہرایا۔ القاعدہ ایک ایسی جماعت تھی جو اس وقت امریکہ کی دشمن تھی۔ دراصل دشمنی اس طرح تھی کہ القاعدہ کو امریکہ کے کئی اصولوں سے چڑ تھی، اور وہ امریکہ کو بہت سے معاملات کا قصوروار بھی ٹھہراتا۔ اس جماعت کا لیڈر تھا اسامہ بن لادن۔ اسامہ بن لادن سعودی عرب کا سٹیزن تھا۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس کا اس حادثے سے کوئی تعلق نہیں، مگر امریکہ اسامہ بن لادن کی تلاش میں تھا۔ بعد میں ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ آئی جس میں القاعدہ کے کچھ لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ حملہ القاعدہ نے ہی کروایا تھا۔ اس ویڈیو سٹیٹمنٹ میں یہ کرنے کی وجوہات بھی بتائی گئی۔ ان وجوہات کا خلاصہ یہ تھا کہ امریکہ ویسے تو امن اور سلامتی کو پروموٹ کرتا ہے، مگر دراصل دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے وہاں امریکہ کی مداخلت شامل ہوتی ہے، اور امریکہ ظلم کا ساتھ دیتا ہے۔ اس وقت بھی اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں پر بہت ظلم کر رہا تھا، اور اس وقت مسلمانوں کو ظلم سے بچانے کی بجائے امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ عراق پر مسلمانوں پر ہونے والے ظلم میں بھی امریکہ کی مداخلت تھی۔ یہی نہیں بلکہ القاعدہ کو اس بات کا بھی غم و غصہ تھا کہ امن اور سلامتی کا درس دینے والا امریکہ ہی وہ پہلا ملک جس نے جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر اٹامک بم گرائے اور کئی بے قصور اور معصوم جانوں کا نقصان ہوا۔ اسامہ بن لادن کا کہنا تھا کہ وہ حملہ اس لیے کیا گیا تھا کہ ان معصوم شہریوں یا مسلمانوں کا انتقام لیا جا سکے، اور امریکہ کو اسی کے انداز سے یعنی عوام پر حملہ کر کے سبق سکھایا جا سکے۔ اس پریس کانفرنس کے بعد امریکہ اسامہ بن لادن کی تلاش میں تھا، مگر اسامہ بن لادن کا کہیں پتہ نہ تھا۔ تقریباً 10 سال بعد یعنی 2011 میں اسامہ بن لادن کی رہائش کا پتہ چلا۔ وہ اس وقت پاکستان کے علاقے ایبٹ آباد میں ایک گھر میں رہائش پذیر تھا۔ اسامہ کو ایبٹ آباد آپریشن میں مار دیا گیا تھا اور کسی قسم کا کورٹ ٹرائل نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد اسامہ بن لادن کی لاش سمندر میں پھینک دی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اسامہ بن لادن کو اس حملے کو لے کر وجوہات درست ہوں، مگر طریقہ بالکل غلط تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت امریکہ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا تھا، بلکہ ان ظلم اور زیادتی کا ساتھ دیتا تھا۔ حقیقت ہے کہ اسامہ بن لادن کا طریقہ غلط تھا۔ ہمارا اسلام بھی ایسے طریقوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ کے دوران یہ حکم دیا تھا کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرو۔
درخت نہ کاٹو اور عمارتیں نہ گراؤ۔ جنگ میں عورتوں اور بچوں کو نقصان نہ پہنچانے کا حکم ہے اور اس واقعے میں کئی عورتوں اور بچوں کی جان گئی تھی۔ اس کے علاوہ اسامہ بن لادن کا مقصد مسلمانوں پر ظلم اور مسلمانوں کو ملنے والی نفرت کا بدلہ لینا تھا یا اس بات کا احساس دلانا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس اٹیک کے بعد مسلمانوں پر ظلم پہلے سے زیادہ بڑھ چکا تھا، یہاں تک کہ مسلمانوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ 9/11 اٹیک کے بعد امریکہ نے القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے افغانستان کے خلاف ملٹری ایکشن لیا، کیونکہ ان کے بقول افغانستان اسامہ بن لادن کو چھپا رہا تھا۔ اس کے باعث افغانستان نے مسلمانوں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور بہت عرصے تک وہاں جنگ جاری رہی۔